ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ قصہ ہے ایک ایسی رات کا جب ایک عام سی لڑکی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے وہاں انسان نہیں کوئی اور موجود ہو۔ فلپائن کا پرسکون سا قصبہ اچانک خوف و وحشت کا شکار ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی کبھی سرخی اتر آتی تھی اور اس کی آواز اتنی بھاری ہو جاتی کہ پہچانی نہ جاتی۔ کچھ نے کہا یہ بیماری ہے، مگر جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے فرنیچر کو ایک ہاتھ سے پھینکتے دیکھا وہ آج تک اس رات کی چیخیں نہیں بھولے۔ یہ ہے چیزی رویرا کا کیس، ایک ایسی کہانی جو جتنی سچی ہے اتنی ہی ڈراؤنی۔ 2013 کا سال فلپائن کے ایک چھوٹے سے اور پرسکون قصبے کے لیے عام سا تھا۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ انہی میں 17 سالہ لڑکی چیزی رویرا بھی تھی جو ایک مقامی ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ وہ نہ تو غیر معمولی شہرت رکھتی تھی اور نہ ہی کسی خاص توجہ کا مرکز تھی۔ اسکول میں اس کی چند قریبی دوست تھے اور اساتذہ اسے ایک نارمل طالبہ سمجھتے تھے۔ چیزی کا معمول سادہ تھا، صبح اسکول جانا، دوپہر میں گھر واپس آنا اور شام کو گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ اس کے گھر والے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جو قصبے کے مرکزی حصے سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ان کا خاندان ایک درمیانے طبقے کی زندگی گزار رہا تھا اور کسی کو یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ آنے والے دنوں میں اسی گھر سے ایک ایسی کہانی جنم لے گی جو پورے ملک میں موضوع بحث بن جائے گی۔ اس وقت سب کچھ نارمل تھا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلی آ سکتی ہے جو سب کو حیران اور پریشان کر دے۔ یہ سب آہستہ آہستہ شروع ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے قصبے کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ چیزی کے رویے میں آہستہ آہستہ ایک غیر واضح تبدیلی آ رہی تھی، مگر اب یہ تبدیلی سب کے لیے نمایاں ہونے لگی۔ اسکول میں ایک دن کا واقعہ خاص طور پر سب کے ذہنوں میں نقش ہو گیا۔ یہ عام سا دن تھا، کلاس میں سب طلبہ سبق سن رہے تھے۔ چیزی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی لیکن اس کی نظریں کتاب پر نہیں بلکہ خلا میں جمی ہوئی تھی۔ استاد نے جب اس سے ایک سوال کیا تو وہ خاموش رہی۔ دوبارہ نام لے کر بلانے پر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک بغیر کسی وجہ کے وہ کھڑی ہوئی اور زور سے اپنا بیگ زمین پر دے مارا۔ بیگ کے گرنے کی آواز سے کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ پھر اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے جو کسی بھی زبان میں پہچانے نہ جا سکے، نہ انگریزی، نہ فلپائنی، نہ ہی کوئی اور عام زبان۔ یہ آواز بھاری اور کرخت تھی جیسے کسی بالغ مرد کی ہو، حالانکہ کچھ لمحے پہلے وہ عام انداز میں بات کر رہی تھی۔ کلاس کے طلبہ حیران و خوفزدہ تھے۔ کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ استاد نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی مگر وہ چند لمحوں تک مسلسل نامانوس الفاظ بولتی رہی، پھر اچانک بیٹھ گئی اور خاموش ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد کلاس کا ماحول بدل گیا۔ دوستوں نے آ کر پوچھا کیا ہوا تھا مگر وہ الجھے ہوئے لہجے میں کہتی مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خالی پن تھی جیسے وہ خود بھی اپنے اندر ہونے والی اس تبدیلی سے لا علم ہو۔ یہ واقعہ اسکول کے عملے اور گھر والوں دونوں کے لیے پہلی واضح علامت تھا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، لیکن اس وقت بھی سب نے اسے محض ذہنی دباؤ یا وقتی غصے کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ چیزی رویرا کی روزمرہ زندگی اب واضح طور پر بدلنے لگی تھی۔ اسکول میں اس کے رویے میں ایک غیر معمولی سختی آ گئی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ایک دن صبح کی کلاس میں وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی اور استاد سبق پڑھا رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا جب اچانک اس نے اپنی کتاب بند کر دی اور میز پر رکھ کے پینسل کیس کو زور سے زمین پر پھینک دیا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ استاد نے نرمی سے اس کی وجہ پوچھی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بجائے وہ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنے پہلو پر جمایا اور ایک ایسی زبان میں بولنے لگی جسے وہاں موجود کوئی نہیں سمجھ سکا۔ الفاظ تیز، غیر واضح اور کسی حد تک دھمکی آمیز لگ رہے تھے۔ اس دوران اس کی آواز بدل گئی۔ وہ عام نرم اور لڑکیوں جیسی آواز کے بجائے بھاری اور کردری ہو گئی جیسے کوئی اور بول رہا ہو۔ چند طلبہ کے چہروں پر خوف کے آثار نظر آئے۔ کچھ نے ایک دوسرے سے سرگوشی کی جبکہ ایک لڑکی نے فوراً اپنی سیٹ پیچھے کھسکا لی۔ چیزی کے چہرے کے تاثرات بھی عجیب تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی کھل گئی تھی اور وہ ایک ہی نقطے پر گھور رہی تھی جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ اچانک وہ خاموش ہو گئی، بیٹھ گئی اور اپنا سر جھکا لیا
استاد نے اسے باقی دن کے لیے گھر بھیج دیا۔ جب گھر پہنچی تو اس کے والدین نے پوچھا کہ اسکول میں کیا ہوا، مگر وہ الجھی ہوئی نظروں سے صرف یہی بولی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ لمحہ وہ پہلا کھلا اشارہ تھا کہ یہ معاملہ محض عام غصہ یا تکن کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے، مگر تب بھی کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اسکول کے واقعے کے بعد گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ پہلے کچھ دن تو سب نے سوچا کہ شاید وہ تکی ہوئی ہے یا ذہنی دباؤ میں ہے، لیکن پھر گھر میں بھی اس کا رویہ غیر معمولی ہونے لگا۔ چیزی اب زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی، کھانے کے اوقات میں بھی وہ کم ہی باہر آتی، اور جب آتی تو خاموشی سے کھانا کھا کر فوراً واپس چلی جاتی۔ والدہ نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یا تو سر جھکا کر سنتی رہتی یا مختصر سا جواب دیتی۔ کبھی کبھار تو وہ بالکل بے دلی سے کہہ دیتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ رات کے وقت حالات اور عجیب ہو جاتے۔ گھر والوں نے نوٹ کیا کہ اس کے کمرے سے چیزیں گرنے کی آوازیں آتی ہے، جیسے کوئی فرنیچر کھینچ رہا ہو یا میز کو دھکیل رہا ہو۔ ایک رات اس کے بھائی نے سنا کہ وہ اکیلی کمرے میں کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہی ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ خاموش بیٹی ملی، اور پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ بس خود سے باتیں کر رہی تھی۔ والدہ نے محسوس کیا کہ وہ کھانے میں بھی بہت چنچل ہو گئی ہے۔ پہلے جو بھی گھر میں پکتا کھا لیتی تھی، مگر اب کئی بار کھانے کو ہاتھ تک نہ لگاتی اور کہتی، اس میں عجیب سی بو ہے۔ ایک دن تو اس نے پلیٹ کو میز سے نیچے پھینک دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ان سب واقعات کے باوجود گھر والے اب بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ صرف ایک ضد یا ذہنی دباؤ کی وجہ ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے سب کو احساس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ مسئلہ خود بخود ختم ہونے والا نہیں۔ چیزی کی رویے میں آتی تبدیلی اب صرف گھر والوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ چند قریبی رشتہ دار اور محلے والے بھی اس کے عجیب رویے کے گواہ بننے لگے۔ ایک شام جب خاندان کے کچھ لوگ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو اچانک چیزی غیر متوقع طور پر بگڑ گئی۔ چیزی لاؤنج میں بیٹھی تھی، چپ چاپ فرش پر ایک طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے زور سے چیخ ماری اور اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بھاری اور کھردری ہو گئی۔ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور میز پر رکھی ایک بھاری گلدان کو ایسے اٹھا کر پھینک دیا جیسے وہ بالکل ہلکی سی چیز ہو۔ گلدان زور سے دیوار سے ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ اس دوران وہ کسی انجانی زبان میں تیزی سے بولنے لگی۔ الفاظ اتنے غیر واضح اور غیر مانوس تھے کہ سننے والے ڈر گئے۔ دو خواتین جو وہاں موجود تھیں فوراً پیچھے ہٹ گئیں اور کراس کا نشان بنانے لگی۔ ایک نوجوان رشتہ دار جو موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، گھبرا کر بھی اس منظر کو ریکارڈ کرنے لگا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنی کرسی کو ایک ہاتھ سے دھکیلتی ہے اور پھر بغیر کسی رکاوٹ کے بھاری دروازہ زور سے بند کر دیتی ہے۔ جب سب لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے تو وہ یا تو پیچھے ہٹ جاتی یا تیزی سے بازو جھٹک دیتی، جیسے اس میں غیر معمولی طاقت آ گئی ہو۔ چند لمحوں بعد وہ اچانک خاموش ہو گئی، کرسی پر بیٹھ گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ اس رات کی ویڈیو اگلے ہی دن سوشل میڈیا پر آ گئی۔ پہلے یہ قصبے میں موضوع بحث بنی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کلپ فلپائن کے دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگا۔ لوگ تجسس، خوف اور شکوک کے ساتھ اس پر تبصرہ کرنے لگے۔ کچھ کو یقین تھا کہ یہ جنات یا بدروح کا اثر ہے، جبکہ کچھ نے کہا یہ سب ڈرامہ یا نفسیاتی بیماری ہو سکتی ہے۔ ویڈیو وائرل ہونے اور قصبے میں بات پھیلنے کے بعد چیزی کے والدین شدید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو صرف گھریلو مسئلہ سمجھ کر ٹالنا اب ممکن نہیں۔ اگلے ہی دن وہ مقامی چرچ کے پادری سے ملنے گئے اور ساری صورتحال تفصیل سے بیان کی۔ پادری نے سننے کے بعد فوراً رضامندی ظاہر کی کہ وہ خود گھر آ کر دیکھیں گے۔ 2 دن بعد ایک شام کو وہ بائبل اور مقدس پانی کے ساتھ چیزی کے گھر پہنچے۔ گھر کا ماحول اس وقت خاصا سنجیدہ تھا۔ پادری نے پہلے سب گھر والوں کو لاؤنج میں جمع کیا اور دعا شروع کی۔ شروع میں سب کچھ خاموش رہا، لیکن جیسے ہی پادری نے مقدس پانی کے چھینٹے چیزی پر ڈالے، اس نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری کہ سب چونک گئے۔ اس کی آواز ایک لمحے کے لیے پھر سے بھاری اور غیر مانوس ہو گئی۔ پادری نے دعا پڑھتے ہوئے کہا، یہ روحانی مسئلہ ہے اور ممکن ہے کہ کسی بدروح یا جنات کا اثر ہو۔ چیزی فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ لمحوں تک وہ کانوں کو دونوں ہاتھوں سے دباتی رہی جیسے اسے کوئی آواز برداشت نہ ہو رہی ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی دعا کے بعد پادری نے کہا کہ یہ عمل ایک دن میں مکمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے گھر والوں کو ہدایت دی کہ روزانہ شام کو ایک خاص دعا پڑھے اور گھر میں مقدس پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ اس ملاقات کے بعد گھر والوں کو کچھ امید ملی۔
لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا۔ پادری کی دعاؤں کے باوجود چیزی کی حالت میں واضح بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دن وہ نسبتاً پرسکون رہتی، مگر پھر اچانک وہی چیخنے، چلانے، غیر مانوس زبان میں بولنے اور چیزیں پھینکنے کے واقعات دوبارہ ہونے لگتے۔ اس پر گھر والے مزید فکرمند ہو گئے۔ ایک شام پڑوس میں رہنے والی ایک بزرگ خاتون نے مشورہ دیا کہ چرچ کے ساتھ ساتھ کسی مقامی عامل سے بھی مدد لی جائے۔ ان کے مطابق کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں مذہبی رسومات کے ساتھ روایتی روحانی علاج بھی ضروری ہوتا ہے۔ چند دن بعد گھر والے ایک معروف عامل کو بلانے میں کامیاب ہو گئے جو قریبی قصبے سے آیا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، ہاتھ میں تسبیح اور کچھ مخصوص پیکٹ لیے ہوئے۔ گھر آتے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور کہا کہ فضا میں بھاری پن محسوس ہو رہا ہے۔ عامل نے کچھ پڑھائی شروع کی۔ شروع کے چند منٹوں میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر چیزی نے آنکھیں کھول کر تیزی سے اس کی طرف دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ دی۔ اس لمحے کمرے کا ماحول اور بھی بوجھل ہو گیا۔ عامل نے اونچی آواز میں پڑھائی تیز کر دی اور ایک تیل جیسا محلول اس پر چھڑکنے لگا۔ چیزی نے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے اور فرش پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ زور سے چلانے لگی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ گھر والے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ عامل کا کہنا تھا کہ یہ رد عمل اس بات کی نشانی ہے کہ جو بھی اثر ہے وہ اس کے پڑھنے سے بے چین ہو رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد عامل نے کہا کہ یہ عمل بار بار دہرانا پڑے گا۔ اس نے گھر والوں کو کچھ تعویذ دیے اور ہدایت کی کہ یہ چیزی کے کمرے میں رکھیں اور روزانہ مخصوص اوقات میں پڑھائی کرے۔ عامل کے آنے کے بعد بھی صورتحال میں فوری بہتری نہیں آئی۔ کبھی کبھی کچھ دن سب کچھ ٹھیک رہتا، لیکن پھر اچانک وہی غیر معمولی واقعات دوبارہ ہونے لگتے۔ گھر والے تو پہلے ہی اس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، مگر اب بات ان کے گھر سے نکل کر باہر کی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ چند ہفتے پہلے جو ویڈیو رشتہ دار نے بنائی تھی وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل چکی تھی۔ پہلے تو یہ قصبے کے لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہی، مگر جلد ہی یہ کلپ مقامی نیوز پیجز اور پھر ٹی وی چینلز تک پہنچ گیا۔ چیزی ریویرا کا نام اب پورے فلپائن میں سننے کو ملنے لگا۔ اخبارات اور ٹی وی رپورٹرز اس کے گھر آنے کی کوشش کرتے تاکہ مزید معلومات یا نئی ویڈیوز حاصل کر سکے۔ کچھ رپورٹرز نے تو یہ دعویٰ کیا کہ یہ ملک کے سب سے سنسنی خیز پراسرار کیسز میں سے ایک ہے۔ اس عوامی توجہ نے صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا۔ ایک طرف لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے اور کہتے کہ وہ دعا کریں گے، دوسری طرف کچھ افراد کھلے عام کہتے کہ یہ سب ڈرامہ ہے یا محض نفسیاتی بیماری۔ قصبے میں لوگ گروپ بنا کر اس واقعے پر بات کرنے لگے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھی ماضی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں، جبکہ کچھ اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ اس تقسیم نے گھر والوں پر مزید دباؤ ڈالا، کیونکہ وہ اب نہ صرف چیزی کے رویے سے نمٹ رہے تھے بلکہ عوامی سوالات اور چمگوئیوں کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب چیزی کا کیس ایک ذاتی مسئلے سے نکل کر پورے ملک کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مہینوں کی دعاؤں، علاج اور مختلف کوششوں کے بعد چیزی ریویرا کی حالت میں آہستہ آہستہ کمی آنے لگی۔ اگرچہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بالکل کیا چیز کارگر ہوئی، لیکن گھر والے مطمئن تھے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اب وہ زیادہ تر پرسکون رہتی، اسکول جانے لگی اور دوستوں سے دوبارہ میل جول بڑھا دیا۔ البتہ وہ مکمل طور پر پہلے جیسی نہیں ہوئی۔ کچھ موقعوں پر وہ خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب جاتی اور بعض دفعہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن آ جاتا جسے دیکھ کر گھر والے لمحے بھر کے لیے پھر پریشان ہو جاتے۔ اس دوران میڈیا کی دلچسپی بھی آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ نئے واقعات آنے لگے اور لوگ اس کیس کو بھولنے لگے، لیکن قصبے میں خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ کہانی اب بھی یاد کی جاتی ہے۔ چیزی کے والدین نے اس سارے معاملے پر بات کرنے سے گریز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ پرانے دن دوبارہ یاد آئے۔ کچھ لوگ اب بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ واقعی ماورائی واقعہ تھا یا محض نفسیاتی مسئلہ، لیکن کوئی حتمی جواب کبھی نہیں ملا۔ یوں 2013 کا یہ کیس فلپائن کی ان پراسرار کہانیوں میں شامل ہو گیا جو ایک وقت میں ملک بھر میں مشہور ہوئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ایک سوالیہ نشان چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔